سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کی کیا سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں جیسے آپ خود ہی بتا رہی تھیں کہ جو بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، نیوز چینلز پہ، اس میں ہمیں کیس تو پتہ ہوتا ہے کہ ریپ ہے، مرڈر ہے بچوں کے ساتھ، جو فیمیلز کے ساتھ، وہ رپورٹ تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو بھی یہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی پروفائل شیئر نہیں ہوتی، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی کیا ڈیلی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کی روٹین کیا تھی، کیونکہ جب تک وہ انفارمیشنز آپ کے سامنے شیئر نہیں ہوگی، آپ کو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کی سائیکولوجیکل سٹیٹس کو سمجھنا، ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، کیا وہ کسی سائیکولوجیکل النس کا شکار ہیں، کیا کوئی اور ایسے چائلڈہڈ ریلیٹڈ کچھ ٹراماز میں سے گزرے ہوئے وہ لوگ ہیں، نگلیکٹ ہے، کوئی پیرنٹل کوئی ابیوز ہے، کیا چیز چل رہا تھا ان کے ساتھ، یہ ایسے انڈیویجولز کیوں ڈیولپ ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایسا ایکٹ، یا کون سے ایسے پیٹرنز ہیں سائیکولوجیکل جن کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے کمٹ کیا. تو یہ بے شمار کوسچنز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ٹینڈنسیز ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ کہ ان میں اس طرح کی سمٹمس پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اگر اس کے جو لوگ ہیں جن میں اس طرح کے پیٹرنس ہوتے ہیں، جو آپ کے جو لا ہے یا قانون ہے یا نارمز ہے سوشل ایتھیکل، ان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ امپلسو ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ان ہے۔ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی امپلسوٹی کو بڑے اچھے سے کنٹرول کر کے لے کے چلتے ہیں اور فل فلیج پلان کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے جو امپلسو ہوتے ہیں اور ایسے رسکی بیہیویئرز میں انوالو ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی جان خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، ٹھیک یا ہے۔ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں ایسے لوگ. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ڈسیٹفل ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہائیلی مینیپولیٹو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو گینز ہیں یا جو بھی انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، جو ان کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان کی جان لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیکشول جو ریپ ہے اس طرح کی. اور اس میں کچھ جو ہے نا وہ اور یہ دوسروں کو پین دے کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کا ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے. اب یہ وہ سارے پیٹرنز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ سارے کا سارا کیا اس کا کوئی لنک ہے ایسے لوگوں کا جسے چائلڈ ابیوز کہتے ہیں، چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ کیا ایشوز رہے ہیں، اور یہ اگر اڈلٹ ہیں جیسے یہ 18+ لوگ ہیں، تو ان کا جو چائلڈہڈ تھا، ٹین ایج تھی، وہ کیسے گزری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو لیٹ چائلڈہڈ تھا اس میں کیا ہوا، ارلی چائلڈہڈ میں کیا ہوا. یہ سارے سگنیفیکنٹ اسپیکٹس ہیں. کیا یہ بچپن میں ایز اے چائلڈ، کیونکہ ایسے لوگ جب بچے ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح کی مینیفیسٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو باقی فرینڈس ہیں ان کے ساتھ اچھے سے یہ بہیو ڈیل نہ نہیں کر کرتے پاتے. ان کے جو ٹوائز ہیں یا پیٹس ہیں ان کو بری طرح سے یہ ڈیل مارتے کر رہے ہوں۔ ہوتے ہیں، ان کو میوٹیلیٹ کرنا، ان کو توڑنا برے طریقے سے. اور سوشل جو ریلیٹڈنیس ہے وہ ان میں ڈیولپ نہیں ہوتی، ہے۔ رشتے تعلق اچھے نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، امپلسو اگریسو ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں لیٹر آن جو ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے جو ہیں جیسے ڈیلنکوئنٹ جو جوونائل ڈیلنکوینسی ہے، اور اس طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ پھر انہیں جیل جانا پڑتا ہے چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ یا ٹین ایج سے ریلیٹڈ. 15 ایئرس تک یہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. دن اگر اس وقت تک یہ چیزیں انڈیٹیکٹڈ رہتی ہیں، رپورٹ نہیں ہوتی، دن یہ جو ہے وہ بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ٹیکٹفلی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، ایک نارمل لیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جابس پہ ہوتے ہیں، ریلیشن شپ میں بھی سم ہاؤ یہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کوئی ڈیپ روٹیڈ ریلیشن شپس نہیں ہوتے ہیں، انٹرپرسنل افیکٹونیس اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتی. لیکن یہ سم ہاؤ جو ہے وہ اپنے جو ان کی اس طرح کی اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پین سے ہی
اپنی سیٹسفیکشن یا اپنا پلیئر ان کا وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ پیٹرنس ہیں جو یہ ایسے اسپیسیفک لوگ بنا دیتے ہیں جن میں امپیتھی نہیں ہوتی اور انہیں بلڈ سے کسی کو ہارم پہنچانے سے یا ابیوز جب یہ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی ریمورس نہیں ہوتا ان ایکٹ پہ. انہیں اورژن فیل نہیں ہوتی, انہیں کراہت نہیں آتی, انہیں برا نہیں فیل ہوتا اور یہ بڑے ٹیکنیکلی کر لیتے ہیں اور انہیں ایون انڈیٹیکٹڈ رہتے ہیں. ان کو اگر انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قصور کا واقعہ تھا تو اس میں وہ خود انویسٹیگیشن میں پھرتا رہا ہے, ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے. ان کے اندر وہ ایموشنز ہی نہیں ہوتے کہ نروسنس, انگزائٹی, فیئر, یہ نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ انڈیٹیکٹڈ رہتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس انہیں اگر روکتی بھی ہے, چیک بھی کرتی ہے, انہوں نے اگر مرڈر کر کے کوئی گاڑی میں ہی کوئی وہ رکھا ہوا ہے کسی کی باڈی, تو یہ بالکل کام ہوں گے, آرام سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے اور آگے چل دیں گے. تو یہ بیسیکلی بڑے ان کے اندر سائیکولوجیکلی ان کے برین میں اسٹرکچرل اور فنکشنل لیول پہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, جس کی وجہ سے جو ان کا جو سسٹم ہے فائٹ فلائٹ کا, جو الرٹنس ہے, وہ ان میں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایزیلی جو ہے وہ بائی پاس کر دیتے ہیں انویسٹیگیشن کو اور بڑے اچھے سے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں.